السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد عمر، شفاء المریض دواخانہ، چک نمبر 7، سینی بار، ضلع ننکانہ صاحب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں امراض گردہ پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، خصوصاً ان مریضوں کے لیے جن کے گردے کام نہیں کرتے، ناکارہ ہو چکے ہوں یا ڈالائسس کروا رہے ہوں، ان کے لیے بہت ہی مفید ویڈیو ہے۔ امید ہے اس سے پہلے والی ویڈیو پتھری گردہ کے متعلق جو تھی وہ ضرور آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، مفاد عامہ کی خاطر شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں 2 گردے پیدا فرمائے ہیں جو پیٹ کے نیچے ریڑھ کی ہڈی کے متصل ایک دائیں اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے۔ دونوں گردے ہمہ وقت فلٹر کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ خون میں موجود فاسد مادوں، یورک ایسڈ، کریٹینین اور مختلف نمکیات جن کی مقدار خون میں بڑھ جاتی ہے ان کو یہ گردے خارج کرتے ہیں۔ بعض اوقات مرض کی صورت میں گردوں کے افعال میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امراض جو بتلائے گئے یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے طب نبوی میں قابل علاج ہیں اور دیسی دواؤں سے ان کا علاج ممکن ہے۔ گردوں کی ان جملہ امراض کو ہم 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پتھری گردہ، نمبر 2 سوزش گردہ، نمبر 3 زخم گردہ یا گردوں سے خون نکلنا، پیپ وغیرہ کا خارج ہونا۔ پتھری گردہ کے متعلق گزشتہ ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے، وہ ملاحظہ کر لیں۔ اس میں پتھری گردہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہے اور نسخہ جات بھی بتلائے گئے ہیں جس کے استعمال کرنے سے گردے کی پتھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 ہے جی سوزش گردہ، جو انتہائی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ اگر اس کا مناسب علاج نہ کروایا جائے تو گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں اور نوبت ڈالائسس تک پہنچ جاتی ہے۔ گردوں میں زخم پیدا ہو جانا اور گردوں سے خون اور پیپ کا بذریعہ پیشاب خارج ہونا، یہ تیسری قسم ہے جو پہلی دونوں قسموں سے زیادہ خطرناک ہے۔ پیپ بذریعہ پیشاب خارج ہوں تو یہ متعفن شدہ مواد ہے جو گردوں کے اندر آتا ہے اور گردے اس کو صاف نہیں کر سکتے، اسی طرح خارج کرتے ہیں۔ اگر گردے یہ مواد خارج نہ کر سکیں اور یہ مواد خون میں شامل ہو جائے تو بہت سی مہلک اور پیچیدہ امراض پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے مریض جن کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ مختلف ہسپتالوں میں گردوں کی صفائی کے نام پر ڈالائسس کرواتے ہیں، حالانکہ ڈالائسس جو ہے وہ گردوں کا علاج نہیں ہوتا بلکہ ایک وقتی طور پر خون کو صاف کیا جاتا ہے۔ گردے ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو اصل علاج گردوں کو متحرک کرنا ہے اور ان کو جو ہے فاسد مادوں کے خارج کرنے کے قابل بنانا ہے، ان کی صلاحیت کو بیدار کرنا ہے تاکہ گردے جو ہے اپنا کام کر سکیں اور گردوں کا جو کام ہے صفائی کرنا وہ صاف کر سکیں اور ان کی جو چھلنیاں بند ہو چکی ہیں فاسد مواد کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جائے۔ تو گردوں والے جو مریض ہیں جن کے ڈالائسس ہو رہے ہوں یا جن کے گردے ناکارہ ہو رہے ہوں یا کچھ فیصد کام کرنا چھوڑ گئے ہوں تو ان کو چاہیے کہ تمام قسم کی ٹھنڈی اشیاء بند کر دیں۔ خاص طور پر بوتل سے پرہیز کریں، چاولوں سے پرہیز کریں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں اور دودھ، دہی، گاڑھی چیزیں ان سے پرہیز کریں۔ اور اس کے علاوہ پائے چھوٹے بڑے جتنے بھی قسم کے پائے ہیں یعنی مرغیوں کے اور اسی طرح بکروں کے یا بڑے جانوروں کے ان کے استعمال سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سوداوی چیزیں ہیں یعنی گیس پیدا کرنے والی چیزیں یا ٹھنڈی چیزیں، تیزابیت بڑھانے والی چیزیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں گے
تو انشاءاللہ العزیز اس سے گردوں کو ایسا فاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ کھانے میں گردے والے مریض جو ہے وہ چھوٹے گوشت کا شوربہ استعمال کر سکتے ہیں، شلجم استعمال کریں، کدو استعمال کریں، ٹینڈے یہ استعمال کریں، اور گھیا توری استعمال کریں، مچھلی کا شوربہ استعمال کریں، تو مسروں کی دال استعمال کریں، چنے اور ماش ان دالوں کا استعمال نہ کریں، نہ چنوں کی دال کا استعمال کریں، نہ ماش کی دال کا استعمال کریں۔ تو اگر ان ہدایات پر گردوں کا مریض عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے گردے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آتے ہیں جی نسخے کی طرف کہ گردوں کے ایسے مریض کون سا نسخہ استعمال کریں جس سے وہ شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ تو دیسی طب میں نبوی میں نظریہ مفرد اعضاء میں اس کا علاج ممکن ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سنڈ لے لینی ہے 50 گرام، کالی مرچیں لینی ہے 50 گرام، نشادر ٹھیکری لینا ہے 50 گرام، اور میٹھا سوڈا لینا ہے آپ نے 50 گرام۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے 50 گرام لے کر ان کو اچھی طرح گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کر کے ان کو اچھی طرح جو ہے صاف کر کے گرائنڈ کر کے ان کو 500 mg والے کیپسول میں بھر لینا ہے، یا کیپسول بھرے بغیر ہی چمچ کا چوتھا حصہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح دوپہر شام یہ استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ نسخہ نمبر 2 ہے، اس میں آپ نے گل سرخ لینے ہیں، اور سہاگا لینا ہے، اور تخم ترب لینے ہیں، اور کلمی شورا لینا ہے۔ یہ 4 چیزیں آپ نے لے کر یہ بھی سب برابر وزن لے لینی ہے، یعنی 20 گرام یہ لے لیں اور چمچ کا چوتھا حصہ یہ استعمال کریں۔ یہ دونوں نسخے آپ صبح شام استعمال کریں۔ اگر مرض زیادہ ہے تو صبح دوپہر شام استعمال کریں، اور کھانے کے بعد سونف ادرک پودینے کا قہوہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز گردوں کے تمام امراض سے افاقہ ہوگا۔ دعاؤں کا طالب حکیم قاری محمد عمر، شفاء المریض دواخانہ، چک نمبر 7، سینی بار، ضلع ننکانہ صاحب۔